حدیث نمبر 1941 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید الفطر کی نماز میں حاضر ہوا تو یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، گویا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ آپ ہاتھ کے اشارے سے صحابہ کرام کو بٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، آپ یہ آیت کریمہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو اس کے بعد فرمایا تم سب نے اس بات کا اقرار کیا؟ تو ان میں سے صرف ایک عورت نے جواب میں کہا اے اللہ کے نبی ہاں۔ راوی فرماتے ہیں معلوم نہ ہو سکا وہ کون عورت تھی۔ فرماتے ہیں پھر ان سب عورتوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا پھیلا لیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ بس وہ اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ حدیث نمبر 1942 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچتی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، بس ان کو واعظ و نصیحت کی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے تو عورتیں اپنی انگوٹھیاں، چھلے اور دوسری چیزیں اس میں ڈالتی تھیں۔ حدیث نمبر 1943 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1944 حضرت عطا فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے، بس آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور پھر صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو عورتوں کے پاس تشریف لا کر ان کو واعظ و نصیحت کی، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگا رکھی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا پھیلایا ہوا تھا جس میں عورتیں صدقے کا مال ڈال رہی تھیں۔ راوی حضرت ابن جریج فرماتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کیا یہ صدقہ فطر تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ اس دن وہ صدقہ کر رہی تھی، عورتیں اس کپڑے میں چھلے ڈال رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کیا اب امام کے لیے ضروری ہے کہ فراغت کے بعد عورتوں کے پاس جا کر ان کو واعظ کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان پر لازم ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حدیث نمبر 1945 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عید کے دن نماز کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے خطبے سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس کی فرما برداری کی ترغیب دی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، پھر عورتوں کے پاس جا کر ان کو واعظ کیا اور فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو عورتوں کے اجتماع کے نچلے حصے میں سے سیاہ رخساروں والی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم اکثر شکایت کرتی اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ فرماتے ہیں بس
اور تو نے اپنے زیورات صدقہ کرنا شروع کر دیے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ حدیث نمبر 1946۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوتی تھی۔ ابن جریج فرماتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے حضرت عطا سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں، نہ امام کے آنے کے وقت نہ اس کے بعد، اور اقامت اور کسی قسم کا اعلان بھی اس دن نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1947۔ حضرت عطا فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہونے لگی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ عید الفطر کے دن اذان نہیں دی جاتی، بس آپ اذان نہ دیتے۔ فرماتے ہیں بس حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا، اور یہ کہ یہی معمول ہے۔ فرماتے ہیں بس حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 1948۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عیدین کی نماز 1 اور 2 سے زیادہ مرتبہ اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔ حدیث نمبر 1949۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1950۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو نماز سے آغاز کرتے، پس جب نماز پڑھ کر سلام پھیر لیتے تو کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے جبکہ لوگ اپنی جائے نماز پر بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو ان حضرات سے ذکر فرماتے، یا اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا تو ان کو حکم دیتے اور فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، اور اکثر عورتیں صدقہ کرتی پھر واپس تشریف لے جاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ جب مروان بن حکم کا دور آیا تو میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے آیا، حتیٰ کہ جب ہم عیدگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ کثیر بن سلت نے گارے اور اینٹوں سے ممبر بنایا ہے۔ اچانک مروان مجھ سے ہاتھ چھڑا کر مجھے ممبر کی طرف گھسیٹنے لگا اور میں اسے نماز کی طرف کھینچتا تھا۔ جب میں نے اس کا یہ معاملہ دیکھا تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ نماز سے آغاز ہوگا۔ اس نے کہا ابو سعید نہیں، جو کچھ تم جانتے ہو وہ طریقہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کا مجھے علم ہے تم اس سے بہتر طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی اور پھر چلے گئے۔ حدیث نمبر 1951۔ حضرت ام عطیہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عیدین میں جوان لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو لایا کرو، اور حیض والی خواتین کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہیں۔ حدیث نمبر 1952۔ حضرت ام عطیہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ہم کنواری اور پردہ نشین عورتوں کو عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ فرماتی ہیں حائضہ عورتیں بھی جاتی تھیں لیکن لوگوں سے پیچھے رہتی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی۔ حدیث نمبر 1953۔
حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کنواری، بالغاہ حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو لے کر جائیں۔ حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں اور وہ کار خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر رہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اس کی بہن دوسری عورت کو چاہیے کہ وہ اسے بھی اوڑھا دے۔ حدیث نمبر 1954۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن تشریف لے گئے، بس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس سے پہلے اور بعد میں نماز نوافل نہیں پڑھی۔ پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو کوئی عورت اپنا چھلا ڈالتی اور کوئی اپنا ہار پیش کرتی۔ حدیث نمبر 1955۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے۔